کوئی ظاہر آیا. آج کا مدینہ بالکل مختلف ہے. 20 سال پہلے بھی مدینے میں پرانی گلیاں تھی. میں تو 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. شہر مدینہ میں ایک ظاہر آیا. مدینہ ان شہروں میں سے ایک جہاں مقامی باشندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. باہر سے آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. وہ مسافر خانے سے تیار ہو کے زیارت روضہ رسول کے لیے چلا. زیارت روضہ رسول کے لیے پاکیزگی اور طہارت چاہیے. نہا کے آیا, صاف کپڑے پہن کے آیا, اور وہ جا رہا ہے میں باب جبرائیل کی طرف. باب جبرائیل سے مسجد میں داخل ہونا مستحب اور بڑی تاکید ہے. گیٹ نمبر 73. باب جبرائیل سے بالکل ملا ہوا کس کا مکان ہے؟ میرے چوتھے امام کا مکان. اصل میں تو آقا حسین کا مکان. باپ کے بعد بیٹے کو ملا, اور وہ جا رہا کہ ایک دم سے, اس کو نہیں پتا, وہ پہلی بار مدینے آیا, ایک دم سے قریب کے مکان سے اس کے لباس پر پانی کے کچھ چھینٹے پڑے. اب وہ گھبرا گیا, وہ رک گیا. آگے بڑھوں باب جبرائیل میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ قریب کا مکان, اس میں جو پرنالا ہے اسے پانی بہ رہا ہے جو اس کے لباس پہ آ کے چند چھینٹے پڑے. رک گئے. مدینے کا آدمی قریب کھڑا ہے, وہ اس کے مسئلے کو سمجھ گئے. کہا رک کیوں گیا؟ کہا روضہ رسول میں جا رہا ہوں, کپڑے پاک ہونا چاہیے, بدن پاک ہونا چاہیے. اب میں شک میں پڑ گیا ہوں. یہ پانی چھت سے عموماً جو پانی آتا, جب چھت دھوئی جاتی ہے تبھی وہ پانی گرتا. کہیں ایسا تو نہیں یہ پانی میری زیارت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پانی دھلائی کا پانی؟ مدینے والے نے کہا اطمینان سے جا, اس سے زیادہ پاکیزہ پانی تجھے جنت کی کوثر کا بھی نہیں ملے گا. کوثر کا پانی بھی اس سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے. گھبرا کے کہا میں نہیں سمجھا تیری بات. کہا کہ اس چھت پر ایک مظلوم یتیم وارث بیٹھا اپنے لٹے گھر کا ماتم کر رہا. یہ فرزند رسول علی ابن الحسین ہیں جو اپنے بابا پہ اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ امام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو باقاعدہ پرنالے سے اس طرح سے جاری جیسے چھت دھوئی جا رہی ہو. سجاد کے آنسوؤں سے قیمتی اور کون سا پانی ہوگا؟ یہ سجاد عزاداری کی اس پیک پر پہنچنے کے بعد بھی نہ عزاداری میں کمی کر رہا ہے, نہ اپنے سجدوں میں کمی کر رہا. اس